السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، لوگوں کے لیے اس میں کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن اس کے فائدے سے زیادہ کبیرہ اور بڑا گناہ ہے ان دونوں میں۔ پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے قل العفو، جو زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ حضرات محترم، آج اللہ کے فضل و کرم سے 14واں روزہ 1446 ہجری ہے، اور اللہ کے حضور دعا ہے کہ جو سحری کھائی ہے اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو روزہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے، خوشی سے، سکون سے افطاری تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کا ذکر کیا ہے جو اس وقت بھی عروج پہ تھے اور آج بھی ہمارے معاشرے میں عروج پہ ہے، کوئی فرق نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ اس وقت زیادہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، مکہ کی سرزمین کے اندر شراب اس طرح استعمال ہوتی تھی جیسے پانی استعمال کرتے، حالانکہ اس دور میں زمزم بھی موجود تھا جو دنیا کے اندر پانیوں کا بادشاہ پانی ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو وہاں جا کے زمزم کثیر پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پانی کے بارے میں کہ جس نیت سے پیا جائے گا اللہ اس کی نیت کو پورا فرمائے گا، اور انشاءاللہ دنیا سے جانے کے بعد جنت کی بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن سب سے بڑی یہ نعمت اللہ کے دیدار کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اب یہ دونوں پانی، ایک ہے زندگی میں، ایک خاتمہ بالایمان اچھا ہو جائے تو اس کے بعد، لیکن دنیا کے اندر شیطان جو ہے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ وہ کام کرے گا جس سے انسانوں میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو، تو یہ دونوں گناہ اس لڑائی جھگڑے کی بیس اور بنیاد ہے۔ خمر کا معنی اصل میں ہوتا ہے پردہ، ڈانپنا۔ جو شرابی آدمی ہے اس کو ہوش و حواس ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ نشہ ہے نا، اس لیے اسلام نے ہر نشہ آور چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ اب نام بدلنے سے، توجیہات کرنے سے، اپنے اپنے کو ہیلے کرنے سے حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی قیامت تک۔ آپ جتنے مرضی انگریزی میں نام رکھ لیں، کسی اور زبان میں نام رکھ لیں، جو اللہ نے فرما دیا ہے وہ حرام حرام ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت حلال نہیں کر سکتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ معاشرے کے اندر یہ گناہ بڑے عام ہو رہے ہیں،
اللہ نے بھی انسانی فطرت کو سامنے رکھا ہے، یکدم حرام نہیں کیا، کیونکہ ابتدائی دور تھا، مسلمان تھے، کم لوگ تھے، اور پھر ان کی بچپن، جوانی، بڑھاپا شراب میں چل رہی تھی، کھانے کے ساتھ چلتے پھرتے ان کی محفلوں میں عام و خاص یہ استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تھوڑی سی تنبیہ کی ہے، ابھی حرام نہیں کیا، لوگوں کو آگاہ کیا کہ چیز اچھی نہیں۔ اسلام کے اندر گناہ کی دو قسم ہے نا، ایک صغیرہ گناہ ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے۔ صغیرہ گناہوں کی اللہ نے ہمارے اوپر بہت زیادہ رحمت کی ہے، اس کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا جو ہمارے صغیرہ گناہ ہے نا، جس وقت میرا بندہ نیکیاں کرتا ہے، اللہ کرتے جیسے جیسے نیکیاں کرتا ہے، یذہبن السیئات، میں صغیرہ گناہوں کو ریموو کرتا جاتا ہوں، ختم کرتا جاتا ہوں۔ دیکھو یہ اللہ کا انعام ہے کہ صغیرہ گناہ آپ نے وضو کیا معاف ہو گئے، آپ نے نماز پڑھی معاف ہو گئے، آپ نے صدقہ خیرات کیا معاف ہو گئے۔ یہ صغیرہ گناہ اس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرتے جاتے ہیں۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہے اس کے آگے پھر دو شکلیں ہیں۔ کبیرہ گناہوں میں ایک یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی گواہ ہو جائے، آپ نے کسی کو گواہ بنا لیا، پھر کبیرہ گناہ پہ حد جاری ہوگی۔ اگر گواہ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے بھی اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے کہ وہ رو رو کے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے۔ کبیرہ گناہ کی توبہ، آج ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان نسل معذرت کے ساتھ گناہ کو عام یعنی لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ جب آپ گناہ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، اس کا مطلب گواہ بن گئے، اب آپ کے اوپر حد جاری ہوگی اگر اسلامی قانون ہو۔ اگر حد جاری نہیں ہے تو اللہ کے ہاں تو گناہ ہے نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں تو نے اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو گواہ بنا دیا ہے، اب تیرے اوپر سزا واجب ہو چکی ہے۔ اس لیے انسان کی زندگی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، شیطانی حملوں سے ہماری نسلوں کو اللہ محفوظ فرمائے۔ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ تعالیٰ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ تشہیر کریں گے تو پھر گواہ بن جائیں گے، پھر سزا کے مستحق ہو جائیں گے۔ پاکستان کے قانون میں تو پھر جب گواہ ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں سعودی عرب میں جب گواہ بن جاتے ہیں تو پھر قاعدہ اسلام کی جو شریعتیں ہیں، کوڑے بھی لگ رہے ہیں، قتل بھی کیا جا رہا ہے، سنسار بھی کیا جا رہا ہے، ہاتھ بھی کاٹے جا رہے ہیں، کیونکہ اب اس کے گواہ بن چکے ہیں۔ لیکن ہمارے پاکستان میں مسائل ذرا اور طرح کے ہیں۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ ہی رکھے۔ اگر خدا نہ خواستہ، جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا ہے، انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، تو فرمایا پھر اس کی تشہیر نہ کرے، اللہ سے رو رو کے اپنے گناہوں کی توبہ کرے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ کہتے ہیں میں اس کو پسند بھی کرتا ہوں، اس کے گناہ کو معاف بھی کر دیتا ہوں۔ دیکھو اللہ نے اپنے بندے پہ کتنی، اگر شیطان کو اللہ نے مہلت دی نا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اس کی رسی دراز کر دی، جو مرضی کر لے، تو اللہ نے ساتھ انسانوں پہ بھی بڑا کرم کر دیا ہے کہ اگر یہ شیطان بدبخت گمراہ کر دے تو پریشان نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ زنا کا مسئلہ ہے، شراب کا مسئلہ ہے، جوئے کا مسئلہ ہے، جو بھی اس طرح کے مسائل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو فرمایا میری بارگاہ میں آ جا، سچے دل سے توبہ کر لے، میں تیرے اس گناہ کو معاف کر دوں گا۔ لیکن اس کی تشہیر ہے یا اس کے گواہ، پھر اسلام کی حدیں جو ہے، جس طرح میں نے کہا چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، شرابی کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ نے تھوڑی سی تنبیہ کی ہے تاکہ لوگ یکلخت پریشان نہ ہو جائیں، تاکہ تھوڑا تھوڑا لوگ جو ہے اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہیں۔ یہ اچھی چیز نہیں، اللہ نے اس کے بارے میں مذمت کی ہے، یہ پہلا حکم۔ پھر دوسرا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، پہلے تھوڑی سی تنبیہ کی، پھر کہا کہ نماز کے قریب نہ ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب دیکھو 5 وقت کی نماز ہے، شرابی آدمی کے لیے تو پریشانی بن گئی نہیں، ویسے فجر کا وقت آ گیا، پھر زور کا آ گیا، پھر عصر کا آ گیا، مغرب کا آ گیا، عشاء کا آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسری وارننگ یہ آ گئی کہ وہ کافی لوگ جو ہے اس گندی چیز سے دور ہو گئے، اور قرآن نے
جب اس کی حرمت کا اعلان فرمایا اس کو گندگی کا رجس من عمل الشیطان، فرمایا شیطان کے گندے کاموں میں یہ شراب اور جوا ہے، استغفر اللہ۔ اب دیکھو اللہ نے دوسرا حکم دے دیا کہ نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ ہو۔ اب یہ تھوڑا سا اور ماحول پیدا ہو گیا، اللہ نے انسانی فطرت کو سامنے رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی سرزمین میں یہ پھر حکم آ گیا، انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا رجس من عمل الشیطان، فرمایا یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ لا تعداد رحمت نازل فرمائے۔ کیسے عظیم لوگ تھے۔ آقا نے منادی کرنے والے کو بلایا، فرمایا یہ اللہ کا حکم آ گیا، شراب حرام ہو گئی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے پانی بہہ رہا تھا۔ اللہ، اس کو کہتے ہیں سمینا و اطعنا، کہ آج کے بعد ہم نے شراب استعمال نہیں کرنی، حکم ہو گیا۔ صرف تاریخ میں ایک آدمی کا واقعہ آتا ہے، اس نے شراب کو نہیں بہایا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہنے لگے آقا میرے پاس یتیموں کی شراب ہے، کیونکہ لوگ شراب کا کاروبار بھی کرتے تھے، میں نے اپنی تو بہا دی ہے، حرام ہو گئی، اب میرے پاس یتیموں کی امانت ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام کائنات نے فرمایا حرام چیز کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے، اس لیے اس کو بھی بہا دو، یہ اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے پہلے تھوڑی سی تنبیہ کی، پھر تھوڑی سی نفرت دلائی، پھر یک لغت اللہ نے فرمایا یہ قیامت تک کے لیے اب حرام ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان ہے یا کوئی، آج ہمارے یہاں بعض لوگ استغفر اللہ کہتے ہیں جی اہل کتاب کے لیے حلال نہیں، صاحب شریعت جتنے بھی ہیں یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، اللہ نے ان چیزوں کو ان کے لیے منع کر دیا تھا۔ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا گندا کام ہے جس سے انسان کو ہوش و حواس ہی نہ رہے، رشتوں کا تقدس ہی نہ رہے، اس کو پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ فرماتے اس لیے اس کو منع کیا ہے، اس میں پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اب دیکھو نشے کی حالت میں لوگ قتل و غارت بھی کرتے ہیں، نشے کی حالت میں کیا کچھ نہیں ہوتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس دروازے کو بند کر دیا۔ دوسری چیز فرمایا والمیسر، جوا، اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے جو مال آسانی سے مل جائے۔ مثلا یہ جواری جو ہے نا، کسی چیز پہ جوا لگاتے، آج تو ایک ایک چیز پہ جوا لگ رہا ہے نا، استغفر اللہ، اس دور میں بھی یہی تھا، یعنی اس کا مطلب بغیر محنت کے، اور اسلام میں یہ قرا کا مسئلہ ہی ہو گیا نا، فال کا طریقہ ہو گیا، کبھی لگ گیا کبھی نہ لگ گیا، یا تو کنگال ہو جائے گا تو یا سارا کچھ آ جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو چیز ہے یہ حرام ہے، جس طرح شراب حرام ہے، اللہ نے دونوں کو کٹھا جو ہے پیش کیا ہے۔ آگے اس آیت میں اللہ نے فرمایا یہ 5 سے غیر اللہ کے نام پہ آپ جو جانور ذبح کرتے ہیں یہ بھی شراب کی طرح حرام ہے۔ یہ جو قسمت معلوم کرتے ہیں، اس دور میں لوگ لات عزا منات کے گلے میں نا کپڑا لٹکایا ہو، تھیلا، اس میں انہوں نے تیر ڈالے ہوتے تھے اور ان تینوں کے اوپر لکھا ہوتا تھا نام، ہاں یس یعنی کہ لا، نو یعنی نہیں۔ اب وہ تیر جو تھیلے کے اوپر پڑے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے تھے کسی کام کے لیے جانا ہے نا تو آ کے وہ اس تھیلے میں آنکھیں بند کر کے ہاتھ ڈالتے۔ اب اللہ کے بندوں یہ بات سوچنے والی ہے، خود ہی لکھ کے رکھے ہیں نا، نام بھی آپ لکھا، لا بھی آپ لکھا، اب ان میں سے ایک تو آنا ہی آنا ہے۔ اگر وہ تیر آتا اس کے لکھا ہے نام، کہتے لو جی اس خدا نے مجھے اجازت دے دی کہ یہ میں کام کروں۔ اگر اس کے ہاتھ میں آتا لا تو وہ کہتا جی یہ خدا نے مجھے اجازت نہیں دی، اس بت نے، یعنی غیر اللہ کو اتنا مانتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ چیزیں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اسلام کا کتنا خوبصورت طریقہ ہے، فرمایا استخارہ کر لو، آپ نے کوئی کام کرنا ہے، کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، بچے اور بچی کی شادی کرنی ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ پہلے استخارہ کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھو، دعا کرو۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا، کہ اللہ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں، اگر اس میں میرے لیے، میری فیملی کے لیے، یا جس بچے اور بچی کی میں شادی کر رہا ہوں، اللہ اس میں خیر ہے تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اگر اس میں شر ہے، کوئی میرے لیے پریشانی ہے، میری اولاد کے لیے پریشانی ہے، تو اللہ کوئی رکاوٹ پیدا کر دے، یہ کام نہ ہو۔ اسلام نے تو یہ طریقہ رکھا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا۔ آگے تیسرا مسئلہ اس میں فرمایا کیا خرچ کریں، انہوں نے یہ بھی سوال کیا، فرمایا جو فرض ادا کرنے کے بعد، مثلا بیوی بچے کے اخراجات ہیں، اللہ تعالیٰ نے رزق ہن و کسوت ہن، بیوی کا خرچہ اخراجات، اولاد کے خرچے اخراجات اسلام نے باپ پر، خامد پر فرض قرار دیے ہے۔
فرمایا ان کی جائز ضرورتیں پوری کرنے کے بعد، نجائز نہیں، جائز ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اگر تمہارے پاس زائد ہے، سال گزر جائے تو زکوٰۃ ادا کرو، اگر سال نہیں گزرا تو صدقہ خیرات کرو، سخاوت کرو، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ تو اسلام نے یہ حکم دے دیا۔ ہمارے بعض دوست، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، میں اس جماعت کا یا اس لوگوں کا نام نہیں لیتا، وہ کیا کرتے ہیں، اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے، دین کا ایک مسئلہ بنانے کے لیے بیوی بچوں کا مال لے کر چلے جاتے ہیں، پیچھے بیوی بیچاری روٹی پہ محتاج ہو جاتی ہے، اولاد محتاج ہوتی ہے۔ اسلام نے یہ طریقہ نہیں رکھا، اس لیے پرانے لوگ آتے ہیں گھر چ مندہ تے باہر چنگا۔ اسلام نے گھر کے اندر جو بیوی اور اولاد کے خرچے ہیں یہ واجب اور فرض قرار دیے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ بیوی کو اللہ کے سپرد، تو اللہ کے سپرد ہے۔ اسلام نے حکم ہے گوڈا باندھو، پہلے اپنی سبب جو اللہ نے پیدا کی پورے کرو۔ اگر آپ نے کہیں جانا ہے مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، تو بیوی بچوں کے جو جائز اخراجات ہیں ان کو پورا کرو۔ اگر اس سے زائد ہے تو جو مرضی تو کر لے، یہ نہیں کہ وہ بیچارے بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، بعد میں رشتہ داروں سے مانگتے پھریں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ جب دنیا سے جاؤ اپنی اولاد کو صاحب جائیداد چھوڑ کر جانا، یہ بھی احسن طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد یہ ہماری اولادیں جو ہے، یہ ہماری نسل جو ہے رشتہ داروں کی طرف دیکھے، لوگوں کی طرف دیکھے، ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی حالات سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمیں رزق حلال کثیر عطا فرما۔ تو اللہ نے فرمایا کل العفو، جو جائز ضرورتوں سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ بیماری اور شفا یابی آپ کی طرف سے ہے، اللہ بیماریوں کو واپس بلا کے ہم بیماروں کو شفا والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہمارے رزق میں کثیر برکتیں عطا فرما۔ اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہ ہماری والدین جو زندہ ہیں اللہ ان کو سکون اور سلامتی عطا فرما۔ اللہ جو آپ کے پاس چلے گئے، رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، رب رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ہم جو ان کی اولادیں ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کے لیے صالح ثواب بنا دے۔ بخشش کا مہینہ ہے، ماہ صیام ہے، ماہ غفران ہے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ دنیا کے لوگوں میں، آخرت میں ہمیں کسی کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا وتقبل توباتنا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ دنیا آخرت میں ہمارے گناہوں پہ، عیبوں پہ پردہ ڈال دیں۔ اللہ ہمیں رسوا نہ کری، اللہ ہمیں رسوا نہ کری۔ اللہ دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، شریر انسانوں کی شرارتوں سے محفوظ فرما۔ ہمارے بچے اور بچیوں کی عزت کی حفاظت فرما، اللہ ان کی جان کی حفاظت فرما، اللہ ان کی مال کی حفاظت فرما۔ گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، اللہ آپ سے بڑا کوئی محافظ نہیں ہے۔ اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی حفاظتیں فرما۔ اللہ فتنے کا دور ہے، اللہ گھر میں، گھر سے باہر، جہاں بھی ہم موجود ہو، زمین کے اوپر، اللہ زمین کے آسمان کے درمیان فضاؤں میں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ آپ کے در سے ہمیں خوشیاں ملے، نعمتیں ملے، اپنے لاتعداد خزانوں سے ہم سب کو غنی فرما دے، ہمارے دل کو غنی کر دے، ہمارے اندر سخاوتیں پیدا کر دے۔ اللہ ہمیں خرچ کرنا والا بنا دے، اوپر والا ہاتھ بنا دے، نیچے والے ہاتھ سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی اہل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔